بہت زبردست حدیث ان لوگوں کے لیے جو خواہ اسلام امن کا مذہب ہے یا پھر اسلام کبھی انتقام کی بات نہیں کرتا، خواہ کا فری کا درس دیتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز انکنڈیشنل نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بکریوں کو بھیڑیا کھائے تو اسلام بھیڑیوں کو ماننے کا حکم نہیں دیتا ہے، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اسلام اس وقت بھیڑیوں کو ماننے کا ہی حکم دے گا اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے، ہاں امن نہیں دے گا اسلام۔ اس لیے امن کو مس ڈیفائن کیا جا رہا ہے آج کل، انتقام کو بھی مس ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ نہیں اسلام انتقام اور بدلے کی بھاونا نہیں رکھتا۔ کس نے کہا نہیں رکھتا؟ بالکل رکھتا ہے۔ کب؟ جب ضرورت ہو۔ کب؟ جب ضرورت موجود ہو۔ اب ہمارے سامنے انتقام کو، امن کو اور دعا اور بددعا کو مس ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ گنج کے مہمان آ گئے ماشاءاللہ، تشریف لائیے۔ وعلیکم السلام، آئیے آگے آئیے آئیے، مرحبا، آئیے جاوید بھائی، آئیے اسلام بھائی۔ تو توجہ ہے میری طرف؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 چیزوں کو مس ڈیفائن کیا گیا۔ نمبر 1 کہ اسلام انتقام کی بات نہیں کرتا، ارے سن رہے ہیں کہ نہیں جی۔ نمبر 2 اسلام ہر وقت امن کی بات کرتا ہے جی۔ اور نمبر 3 اسلام میں بددعا نہیں ہے، اسلام میں بددعا نہیں۔ ابھی پتہ لگ جائے گا اس حدیث سے کیا ہے کیا نہیں ہے نا۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ کوئی بھی چیز انکنڈیشنل نہیں ہے، کوئی بھی چیز بغیر شرط کے، ہر چیز کی شرط ہے، ہر چیز کی کیا ہے؟ میں نے اس دن جمعے میں بتایا تھا کہ فتح مکہ کے دن میں نے بتایا تھا کہ فتح مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو معاف کر دیا تھا اور کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ لیکن وہی آقا علیہ السلام نے 13 لوگوں کے قتل کا حکم بھی نافذ فرمایا کہ ان میں سے کوئی جہاں ملے وہاں قتل کر دو۔ تو آپ ایبسولیوٹ اور مطلقاً بغیر کسی کنڈیشن کے حکم کیوں جاری کر رہے ہیں؟ کیا ہماری بچیوں کا ریپ ہوگا تو ہم یہ کہیں گے ہم ریپسٹ سے کچھ نہیں کہیں گے؟ اسلام امن کا درس دے رہا ہے۔ کیا ہماری مسجدوں کو گرایا جائے گا ہم یہ کہیں گے کہ اسلام امن کا درس دے رہا ہے؟ کیا ہمارے رسول اللہ کی توہین ہوگی ہم یہ کہیں گے اسلام امن کا درس دے رہا ہے؟ یہ مس ڈیفائن کر رہے ہیں آپ امن کو۔ دیکھیں اس حدیث پاک کو سنیے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 64 ہے کتاب العلم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اسلام کی دعوت کا لیٹر بھیجا بادشاہوں کے پاس، بحرین کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ کس کے پاس؟ بحرین کے بادشاہ کے پاس۔ وَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، اور حکم دیا اس ایلچی کو، اس ایمبیسڈر، اس سفیر کو حکم دیا جاؤ بحرین کے بادشاہ کو دے دینا، بحرین کے بادشاہ کو دے دینا۔ پھر فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، بحرین کے بادشاہ نے اسے دیکھا پڑھا اور کسرا کو دے دیا، ساسانی ایمپائر کے بادشاہ کو، ایران کا جو بادشاہ تھا وقت کی 2 سپر پاور میں سے ایک سپر پاور۔ تو جب اس ایرانی بادشاہ کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لیٹر پہنچا اور اس میں آقا نے وہی حکم دیا تھا السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کو اپنانے والا ہے۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ گمراہ اور کافر کو سلام یہ والا سلام نہیں کرنا، بلکہ یہ کہا جائے گا السلام علی من اتبع الہدی، جس نے ہدایت کو فالو کیا اس پر سلام ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ پھر کسرا کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا پرویز۔ کیا نام تھا؟ پرویز۔ میری تحقیق کے مطابق یہ غلط ہے، اس کا نام پرویز نہیں تھا بلکہ اس کا نام ابرویز تھا۔ کیا تھا؟ آگے حمزہ ہے، کیا ہے؟ پرویز۔ میں نے کسی عربی کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اس کا نام پرویز ہے، یہ اردو اور فارسی کی کتابوں میں نے پڑھا ہے پرویز 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 پرویز۔ اگرچہ ہم نے اپنا نام بدل دیا، ہمارا نام قاسم ہے، اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے، اسی لیے میرے مرشد نے میرا نام بدل کے قاسم رکھ دیا، لیکن اس کا نام پرویز نہیں تھا، اپرویز نام تھا، ٹھیک ہے، جس کا معنی دوسرا ہے۔ خیر، یہ اس لیے مت سوچنا کہ میرا نام پرویز ہے اس لیے ڈیفینڈ کر رہا ہوں، ارے ہم نے تو بدل دیا اپنا نام، میرا نام قاسم ہے، پرویز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کسرا نے وہ لیٹر دیکھا فلما قرأہ مزقہ، جب اس کسرا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لیٹر دیکھا تو اس نے لیٹر کو پھاڑ دیا، آقا علیہ السلام کے لیٹر کو اس نے کیا کیا؟ پھاڑ دیا۔ فحسبت ان ابن المسیب، تو یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا، حضرت ابن مسیب نے یہ فرمایا، قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق، تو حضرت مسیب کہتے ہیں تو آقا کو جب یہ خبر پہنچی کہ کسرا نے نبی کے لیٹر کو پھاڑ دیا تو آقا نے اس کے لیے بددعا فرمائی۔ آقا نے اس کے لیے کیا فرمائی؟ یہ بخاری کہہ رہی ہے آقا علیہ السلام نے بددعا فرمائی۔ اس لیے فالتو کا
جو ہے سیکولرزم اور امن کا چورن مت بیچیے دنیا میں کہ آپ کو آدمی بزدل سمجھنے لگے اور کچھ بھی کرنے لگے آپ کے ساتھ. بلکہ بد دعا بھی دی رسول اللہ نے جب ضرورت پڑی تو بد دعا بھی دی. بخاری کہتی ہے ودعا علیہم، آقا نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. اور بد دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ جس طرح اس نے میرے لیٹر کو پھاڑا ہے تو اس کی حکومت کو پھاڑ کے رکھ دے. آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والی بات بھلا رد ہونے والی ہے نا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آقا علیہ السلام کی وہ زبان ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے نا. کن کا مطلب اللہ کہہ دے ہو جا، اس کی چابی ہے رسول اللہ کی زبان ہے نا. تو سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا فرمائی تو تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے ایران کی. ساسانی حکومت کا یہ جو بادشاہ تھا جس نے رسول اللہ کا خط شہید کیا تھا، اسی کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کری، اسے قتل کیا، اس کا پیٹ پھاڑ کے اس کی آنکھیں باہر نکال دی. دیکھیں رسول اللہ کا خط پھاڑنے والوں کی حالت ہے، اور رسول اللہ کا قرآن پھاڑنے والوں کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ انتظار کرو. رسول اللہ کا خط پھاڑا تو یہ انجام ہوا، اور رسول اللہ کا قرآن پھاڑ کے شہید کرنے اور جلانے والوں اپنی باری کا انتظار کرو انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بس سمجھ جائیے رسول اللہ کا خط تھا اور قرآن اللہ کا پیغام ہے. کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا. کوئی بچنے والا نہیں ہے. سنستدرجہم، ہم انہیں وہاں کھینچ کر لے جا رہے ہیں جہاں انہیں خبر نہیں ہے. سأملی لہم، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. ان قیدی متین، میری پکڑ بہت سخت ہے. امہلہم رویدا، اے محبوب تھوڑی سی ڈھیل دے دو. تو ابھی ڈھیل ہے، ابھی کیا ہے؟ جب گرفتاری کی ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے نا. اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ بہت سخت ہے. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا. خبردار، جہنم کی آگ ایک شعلہ ہے، چمڑی ادھیڑ دے گی. قرآن نے کہا نزاعۃ للشوا، چمڑی کو ادھیڑ دے گی. دیکھیے چمڑی کو تدعو، بلا رہی ہے کسے؟ من ادبرا، جس نے پیٹھ دکھائی وتولا، اور منہ پھیرا. جس نے اسلام کو پیٹھ دکھائی اور قیامت اسے انویٹیشن دے رہی ہے. جہنم اسے کیا دے رہی ہے؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأتی، جب جہنم پوری طرح بھر جائے گی تو ہم جہنم سے پوچھیں گے اے جہنم تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی حل من مزید، اے اللہ اور ہیں کیا؟ یا اللہ اور ہیں کیا؟ ہاں، تو اللہ سے استغفار کریے اور ان لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریے جو اسلام کے خلاف بغاوت کر کے اپنے انجام کو خود چن رہے ہیں. اپنے انجام کو خود چن رہے ہیں. پیارے دوستو، تفصیل میں جا کے آگے بڑھوں. پھر اگلی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں طرح کے احکام کی پاور دی ہے. توجہ ہے میری طرف؟ ارے میری طرف ہے توجہ کی نہیں؟ دونوں طرف کے احکام کون سے تھے؟ وہ احکام جن کا تعلق شریعت سے ہے. توجہ ادھر. وہ احکام جن کا تعلق، اور کچھ احکام وہ جن کا تعلق کائنات سے ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں طرح کی طاقت عطا فرمائی. جہاں چاہے وہاں چاہے بارش کرا دے، اور جہاں چاہے وہاں چاہے جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے مولانا بارش کی بات کہاں سے آ گئی؟ پھر کہتا ہوں اسی بخاری سے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں. اسی بخاری میں موجود ہے کہ ابو طالب، میجورٹی علماء کی یہ کہتی ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے. علماء کی میجورٹی کیا کہتی ہے؟ وہ ایمان نہیں لائے. علماء کی جو اکثر تعداد ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اور کچھ تعداد علماء کی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ ایمان لائے تھے لیکن ظاہر نہیں کیا تھا. ایمان لائے تھے لیکن ظاہر نہیں کیا. اور تیسرا گروپ یہ کہتا ہے ایمان لائے تھے اور وقت انتقال ظاہر بھی کیا تھا، لیکن ہم اسی موقف پر ہیں کہ ایمان نہیں لائے تھے. لیکن اختلاف ہے علماء کا، ٹھیک ہے؟ اس مسئلے میں زیادہ جھگڑنے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسی موقف پر ہیں جس پر اعلیٰ حضرت کا موقف ہے، اور پوری کتاب ہے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب. اس میں اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے کہ ابو طالب ایمان پر نہیں تھے. لیکن یہ بات بھی جاننے کی ہے کہ ابو طالب کا کفر دوسرے کافروں کی طرح سخت نہیں تھا. ابو جہل اور ابو لہب سے ان کی آپ تشبیہ نہیں دے سکتے. ان کا جو کفر تھا وہ محض ایک ریاست کا تھا کہ میں سردار ہوں، لوگ کیا کہیں گے. ورنہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، نبی کے دشمن سے دشمنی رکھتے تھے، نبی کو کوئی ستاتا تھا تو بدلہ لیا کرتے تھے. والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ بھی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، کس نے پالا؟
ابو طالب نے پالا تو ان کا کفر ویسا نہیں تھا جیسا اور کافروں کا تھا، اس لیے ان کے مسئلے میں لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ ابو طالب کا وہ شعر بخاری میں موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اسی بخاری میں موجود ہے کہ ابو طالب نے نبی کی شان میں نعتیں لکھی اور یہ کہا تھا سفید چہرے والا جس کے چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، اسی بخاری میں موجود ہے، اسی بخاری میں یہ شعر موجود ہے۔ کوئی ملا جی میں ہے طاقت بخاری سے یہ شعر نکال دیں؟ ہم کہتے ہیں تو مشرک ہو جاتے ہیں، بھائی تم نئی نئی باتیں لا رہے ہو، اور یہ بخاری میں موجود ہے تو اسی بخاری میں نے کہا نا کہ بخار آتا ہے بخاری نہیں آتا ہے نا۔ پھر اگلی دلیل اسی بخاری سے، توجہ ہے کہ نہیں جی؟ اسی بخاری سے دوسری دلیل جو دوسری کتابوں میں موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی کو دفنایا گیا، حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی کو دفنایا گیا۔ دیکھا مدینہ حضرت عمر کا دور ہے، غالباً حضرت عمر کا ہی دور ہے، مدینہ شریف میں سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ بہت پریشان ہیں۔ لوگ حضرت عمر کے پاس گئے، کہا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے اور ہماری یہ تڑپ ختم ہو جائے۔ پھر لوگ یا غالباً حضرت عمر خود حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، کس کے پاس؟ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور حضرت عائشہ سے کہا اے مسلمانوں کی ماں، اے ام المومنین، دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے، ہم لوگ سوکھے سے پریشان ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر ہے نا اور میرے حجرے کی جو چھت ہے نا، اس حجرے کی چھت جو ہے لینٹر، اس میں ایک کھڑکی نکال دو تاکہ آسمان اور نبی کی قبر کے بیچ میں کوئی پردہ نہ رہے۔ بخاری میں موجود ہے، ملا جی سن لیں، بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ کی بات جب یہ مانی گئی اور اس کھڑکی کو نکالا گیا تو کتابوں میں موجود ہے اتنی بارش ہوئی کہ مدینے میں پھر بارش بند ہونے کی دعائیں کی گئی۔ تم کہتے ہو نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اب کچھ نہیں دے سکتے، ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا رسول اللہ زندہ ہے، جس کے پاس آنکھیں ہو، طاقت ہو دیکھنے کی دیکھ لے۔ امام جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک، اور اس میں دلائل کا انبار لگا دیا کہ نبی کو دیکھنا بالکل ممکن ہے، سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی۔ اب اندھا یہ کہے سورج موجود ہی نہیں ہے تو اب بھئی اس میں سورج کے وجود میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اندھا اپنی آنکھوں کا علاج کرائے، جسے رسول اللہ کے جلوے نہیں دیکھتے وہ اپنا علاج کرائے، رسول اللہ کے جلوے موجود ہیں۔ کچھ بزرگوں نے تو یہ فرمایا شفا شریف اٹھائیے، نسیم الریاض اٹھائیے، امام شہاب الدین خفاجی کی، امام ملا علی قاری کی شرح شفا اٹھائیے، شفا کا متن اٹھائیے، امام ترمذی کی شمائل محمدیہ اٹھائیے، اور امام عبد الرؤف منابی کی فیض القدیر اٹھائیے، ملا علی قاری کی مرکات اٹھائیے۔ ان تمام کتب میں یہ بات موجود ہے کہ کچھ بزرگوں نے فرمایا، امام سیوطی نے اپنی اس کتاب کے اندر فرمایا، امام جامی کا مقولہ موجود ہے، سرکار غوث اعظم کا موجود ہے کہ کچھ بزرگوں نے فرمایا اگر ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کا چہرہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے تو ہم مر جائیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے۔ اب جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنی آنکھوں پہ ماتم منائے، رسول اللہ پہ ماتم نہ منائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی حدیث میں قرآن مقدس میں بھی موجود ہے، دو آیتیں موجود ہیں کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، اور شہید کا رتبہ کیا نبی سے بڑھ کے ہے؟ یا نبوت کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے؟ اسی ابن ماجہ میں موجود ہے اور بخاری میں موجود ہے۔ اسی بخاری میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، بات بخاری کی ہے تو بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے خلیفہ عبد الملک کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس حجرے میں دفن تھے اس حجرے کی دیوار گر گئی۔ کیا گر گئی؟ دیوار۔ کیا گری؟ دیوار۔ اسی بخاری میں موجود ہے، پھر سن لیں بار بار۔ وہ دیوار گری تو لوگوں نے دیوار بنانے کے لیے، نیو کھودنے کے لیے کھدائی کی تو دیکھا ایک پیر ظاہر ہوا۔ کیا ظاہر ہوا؟ کیا ظاہر ہوا؟ پیارے دوستو، بخاری کے یہ الفاظ ہیں، جب اس پیر کو چھوا گیا تو لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ کا قدم ہے، یہ رسول اللہ کا قدم ہے۔ لوگ بولے نہیں، بل ھذا قدم عمر بن الخطاب، یہ نبی کا قدم نہیں ہے بلکہ نبی کے برابر میں حضرت ابوبکر اور عمر بھی دفن ہے، یہ عمر کا قدم ہے۔ بخاری میں موجود ہے، جب اسے چھوا گیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زندہ کا پیر ہے۔ سینکڑوں سال گزر گئے،
عبد الملک کا دور کتنی سال بعد ہے, اتنے سال بعد بھی بخاری کہہ رہی ہے ایسا لگتا تھا جیسے زندوں کا پہن ہے, ایسے لگتا تھا جیسے زندوں کا پہن. پیارے دوستو یہ سب بخاری میں کیوں نہیں دکھتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانه مشہود, کہ جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود و سلام پڑھا کرو, کیونکہ تمہارا درود و سلام ان صلاتکم تعرض علی, کیونکہ تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث نہیں دکھتی؟ پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ وبعد الموت, جب آپ انتقال کر جائیں گے تب کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی اللہ حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ حدیث نہیں دکھتی؟ یہی وجہ ہے کہ کوئی ہمارے سامنے نہیں ٹکتا. آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سنیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں طرح کی اتھارٹی دی, جب چاہے جو حکم جس کے لیے چاہے نافذ کر دیں, اور جب چاہے دنیا میں جو چاہے وہ کر دیں, ہے نا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے سنا ہوگا توجہ میری طرف, وہ آپ ہی کا انتظام ہے, ڈسٹرب مت کریے, میری طرف دیکھیے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے حج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے نا, جنہیں اشہر الحرام کہتے ہیں, ہے نا. وہ مہینے جن میں خاص حرمت ہوتی ہے, خاص ثواب کرنا ہے, خاص نیکی کرنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے. حج کا مہینہ ہے, اور پھر 10 ذی الحجہ یا پھر قربانی کا جو دن ہے وہ حرمت والے دن ہے, مہینہ بھی حرمت والا ہے, اور مکہ شریف ہے تو شہر بھی حرمت والا ہے. ٹھیک ہے. اب سنیں, آقا علیہ السلام وہی موجود ہے, قربانی کے دن ہے, مہینہ بھی حرمت کا, جگہ بھی حرمت کی, دن بھی حرمت کا. اب دیکھیں رسول اللہ اپنے صحابہ سے کیا پوچھتے ہیں. ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بکرہ کہتے ہیں, یہ دوسرے صحابی ہیں, توجہ ہے میری طرف. وہ کہتے ہیں انہوں نے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا, قعد علی بعیری, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے, اور ایک شخص نے اونٹنی کی لگام پکڑ کے روک لیا. پھر آقا علیہ السلام لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں, ایو یوم ھذا, اے لوگوں یہ کون سا دن ہے, اے لوگوں یہ کون سا دن ہے. فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوی اسمی, تو لوگ خاموش ہو گئے جبکہ سب کو پتا تھا آج قربانی ہو رہی ہے, ذی الحجہ کی یہ 10 11 12 میں سے کوئی نہ کوئی دن ہے, سب کو معلوم ہے آج قربانی کا دن ہے. صحابہ کو جواب دینا تھا کہ نہیں دینا تھا؟ اگر مجھے کون سا دن ہے, صحابہ کہتے ہیں قربانی کا دن ہے, 10 ذی الحجہ ہے نا. پھر آگے آقا نے دوسرا سوال کیا. آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا, جب صحابہ خاموش رہے اور جواب نہیں دیا تو نبی نے فرمایا الیس یوم النحر, کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے, کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا, تو صحابہ کہتے ہیں, پھر ہم نے کہا آف کورس یا رسول اللہ, ہاں وائی ناٹ, قربانی کا ہی دن ہے. قالا, پھر آقا نے دوسرا سوال کیا, فأی شہر ھذا, یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب کو پتا تھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے نا. تو پھر فسکتنا, صحابہ کہتے ہیں ہم پھر خاموش رہے, حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ. پھر آقا علیہ السلام نے کہا الیس بذی الحجہ, کا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ذی الحجہ ہے. پھر آقا نے کیا فرمایا, فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. آقا نے فرمایا سن لو, آج 10 ذی الحجہ, آج 10 تاریخ ہے, قربانی کا دن ہے, حرمت کا دن ہے, شہر ذی الحجہ ہے, ذی الحجہ کا مہینہ ہے, یہ بھی حرمت کا جو ہے شہر مہینہ ہے, اور شہر ہے مکہ شریف ہے, یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے, یہ بھی حرمت کا جو ہے شہر ہے. آقا نے فرمایا تمہاری جان, تمہارا مال اور تمہاری عزت اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح اس حرمت والے شہر میں, حرمت والے مہینے میں آج کے دن یہ ساری حرمتیں ہیں. کیا سمجھے اس سے؟ مسلمان کا خون مسلمان کے لیے حرام ہے, مسلمان کی جان, مسلمان کا مال مسلمان کے لیے حرام ہے, اور مسلمان کی عزت مسلمان کے لیے حرام ہے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے مت بنیے, ایک دوسرے کی دولت کے پیاسے مت بنیے. کب تک بھائی کی دکان اور مکان اور اس کی زمینوں پہ قبضہ کریں گے وہ کمزور ہے؟ تو کب تک اپنے کھیت کی میڑیں بڑھا کر دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ کریں گے؟ کب تک؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان دماءکم, تمہارا جو خون ہے آپس میں اس طرح حرام ہے جیسے کہ اس حرمت والے مہینے میں گناہ حرام ہے. پھر آقا نے فرمایا تمہاری دولتیں بھی اس طرح حرام ہیں, ایک دوسرے کی دولت پہ قبضہ مت کرو, ڈاکہ مت ڈالو, ڈاکو مت بنو, بلکہ اللہ نے اور رسول نے تمہیں تمہارے بھائی کی دولت کا محافظ بنایا ہے, محافظ بنایا. کبھی بھی زمین ہو تو اتراؤ مت, حصے میں وہ قبر آئے گی جس کے تم مالک بھی نہیں ہو. چند سال گزریں گے, ہڈیاں زمین میں مل جائیں گی اور اس پہ کوئی اور دفنا دیا جائے گا. کبھی کبھی قبرستان کے چکر لایا کریے جا کے,
कब्रों को देखा करिए। मज़ारों पे जाने और कब्रिस्तान पे जाने का असली मकसद यही था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरुहा, पहले मैंने तुमसे मना किया था कि कब्रों की ज़ियारत मत किया करो, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कब्रों की ज़ियारत किया करो। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत दुनिया में नेक बनाती है और आखिरत को याद दिलाती है। और आज हमने कब्रों पे क्या क्या ये अटरम सटरम शुरू कर दिया। ये सारे खुराफात खत्म करिए, कब्रों पे ज़ियारत का जो सही तरीका है उसे अदा करिए, उस पे अमल करिए, किसी के खौफ के बगैर शरीयत के हुक्म को सबके सामने बयान कीजिए। कब्रों पर माथा टेकना हराम है, कब्रों पे औरतों को जाना हराम है, कब्रों पे ये नाच कूद और तरह तरह के मुकाबले कव्वाली ये सब हराम है। इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं इसका सुन्नियत से। सट्टे लगाने वाले, शराब पीने वाले ये बाबा को देख के सुन्नियत समझने की कोशिश करते हो। शाह बरकतुल्लाह के गुलाम को देख के सुन्नियत समझो। क्या होती है सुन्नियत ये हम आपको समझाएंगे। इन ढोंगियों को देख के सुन्नियत को बदनाम कर दो। हमारे पास आओ और समझो सुन्नियत क्या होती है कि हमने हाजी अरमान शाह के दरबार में भी इन ढोंगियों को लात मार के भगा दिया। और आज वहाँ नमाज़ें कायम हो रही है, वहाँ पे शरीयत के मुताबिक काम हो रहा है। अब अगर कोई कर रहा है भाई उसके जिम्मेदार हम नहीं है, लेकिन हम में जब तक ताकत है हम हक के लिए बोलते रहेंगे। हमें सिर्फ एक चीज है जो रोकने की ताकत रखती है, मौत। कौन सी? जेल नहीं रोक सकती, नेता नहीं रोक सकता, पुलिस नहीं रोक सकती, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो हमें हक बोलने से रोक सके सिवा मौत के। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा साथ दीजिए इस सच्चे मिशन में। और मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर दरगाहों पे खुराफात हो सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मक्कार है ये बाबा, इन्हें नमाज से मतलब नहीं, रोजा से मतलब नहीं, सट्टे का नंबर बताने वाले, जब सट्टे में आ रहा है तो आधा आधा पैसा करने वाले। यार ये सूफी है, ये ढोंगी है। सूफी तो वो होता है जो खुद को खुदा की राह में फना कर दे। इन गधों को तो अलहम्दो याद नहीं है, तो अलहम्दो सुनो, हम नहीं सुना पाएंगे, है ना। मूर्तियों को तो नबी बताते फिर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसीलिए याद रखिए प्यारे दोस्तों कि जितनी भी चीजें ये टेढ़ी मेढ़ी दीन के नाम पे जो क्रिएट की जा रही है, इनोवेट किए जा रही है, हमारा दामन इनसे दूर है, हमारा दामन इनसे पाक है, हम इसके जिम्मेदार नहीं। हम अपने मुताबिक इस्लाह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब हमसे कोई अगर हमारे ऊपर ये तोहमत लगाता है तो क़यामत के दिन उसका गिरबान हम पकड़ेंगे और कहेंगे अल्लाह जिस चीज़ को मैं ज़िंदगी में बुरा कहता आया ये मुझे उसी चीज़ की तरफ मंसूब कर रहा था, है ना। प्यारे दोस्तों, गुजारिश आपसे ये है कि मज़ारात पे जब जाया करें तो शरई तरीके से जाइए और मज़ारात पे जाकर अपनी मौत याद किया करिए। कब्रों पर जाइए, कब्रिस्तान में खूब जाइए, लेकिन वहाँ जाकर कब्रिस्तान के पेड़ों के अमरूद खाने के लिए नहीं, कब्रिस्तान में जाकर हंसी मजाक करने के लिए नहीं, कब्रिस्तान में जाकर अपना घमंड तोड़ने के लिए। ये देखा करिए कि ये भी बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, इसके पास भी लाखों एकड़ जमीनें थी, ये भी बहुत बड़ा जो है लंबरदार बना फिरता था पटियाली का, ये भी बहुत बड़ा नेता था, इसका कोई पंजे ही नहीं गिरा पाया आज तक, आज इसके पंजे को छोटा सा कीड़ा खा रहा है। ऐसे जब जाएंगे, ये मकसद है कब्रों पे जाने का, कब्रों पे जाने का ये मकसद थोड़ी है वहाँ जाइए घूम नाच गाना करिए, घूमिए और चले आइए, हाँ भैया हमने उर्स लगा दिया। ये उर्स है, ये उर्स का नाम बदनाम किया जा रहा है, उसका ताल्लुक सिर्फ शरीयत के कामों से होता है, हम कोई उर्स नहीं, ये सिर्फ तमाशे और मेले हैं, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं। बात समझ में आई? उर्स में क्या होगा? बुजुर्ग की बारगाह में जाके शरई तौर पे हाजिरी दी जाएगी, बुजुर्ग की बारगाह में जाके कुरान पढ़ा जाएगा, बुजुर्ग की बारगाह में जाके खुशबूदार चीजें डाली जाएंगी, बुजुर्ग की बारगाह में जाके मिलाद होगा, जलसे करे जाएंगे, अल्लाह रसूल की बातें होंगी। ये है उर्स, ये उर्स है। एक तवाइफ बुला ली, एक दूसरा मक्कार बुला लिया, उसका बैठ कर अय्याशियां करा रहे हो स्टेज पे, इसे उर्स कहते हो? ये मेला है, ये ढोंग है, ये अय्याशी के अड्डे हैं, कयामत के दिन गिरबान पकड़ा जाएगा ऐसे लोगों का। हम सुन्नी इससे बरी हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। उर्स देखना है तो आओ मारेरा शरीफ दिखाते हैं, उर्स देखना है तो आओ बदायूं शरीफ हम दिखाते हैं, उर्स किसे कहते हैं। बदायूं शरीफ किधर? छोटे बड़े सरकार में नहीं, खानकाह कादरिया की तरफ, समझ गए कि नहीं? फिर कहना छोटे बड़े सरकार में ड्रामा होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर बदायूं अगर उर्स देखना है तो आओ, उर्स आला हजरत में बरेली शरीफ, करोड़ों की भीड़ में भी मजाल है कोई शरीयत के खिलाफ काम कर दे। आओ उर्स दिखाता हूँ बिलगाम शरीफ में आपको, आओ दिखाता हूँ उर्स कालपी शरीफ में आपको। जो उलमा है, पढ़े लिखे हैं, उन्हें देख के सुनिए, नहीं सीखी जा रही। वो ढोंगी मक्कार वहां बैठ के जो अपने पेट के लिए कह रहा है आते जाओ बसते जाओ, आते जाओ बसते जाओ, उसे देख के सुनिए सीखोगे। जिसे नमाज से मतलब नहीं, रोजे से मतलब नहीं, पान खा रहा है तो पी किधर जा रही है, और शोरबा खा रहा है तो दाढ़ी सन रही है, इनका सुन्नियत से प्यारे दोस्तों कोई ताल्लुक नहीं है, हम इनसे बरी हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो कब्रों पे जाया करें, किस लिए जाएंगे? ताकि हमें अपनी मौत याद आए। बात बहुत आगे निकल गई लेकिन जरूरी थी, ठीक है।
قبر پہ کیوں جائیں گے؟ تاکہ ہمیں اپنی موت یاد آئے، آخرت یاد آئے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، توجہ عاقل بھائی، توجہ، آقا علیہ السلام نے دیکھے، میں ختم کر دوں گا 11 بجے کے تقریباً، اس لیے غور سے سنیے، ابھی بہت اہم چیز رہ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث میں، پانی کا انتظام ہے کیا؟ درود شریف پڑھ لیجیے۔